پہلے بڈھے کا قصہ۔ بڈھے نے کہا کہ اے دیو سن، یہ ہرنی میری چچیری بہن اور میرا گوشت پوشت ہے۔ اس کی شادی اس وقت ہوئی جب یہ کمسن تھی۔ تقریباً 30 سال تک میں اس کے ساتھ رہا، لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر میں نے ایک لونڈی سے ہم بستری کی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا اور جس کی آنکھیں اور بھویں اپنا جواب نہ رکھتی تھیں۔ جب وہ بڑھ کر 15 سال کا ہوا تو اس وقت مجھے بعض شہروں کے دورہ کرنے کی ضرورت پیش آئی اور میں سوداگری کا سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ یہ میری چچیری بہن بچپن سے جادو ٹونا جانتی تھی۔ اس نے میرے لڑکے کو جادو کے زور سے بچھڑا بنا دیا اور اس کی ماں کو گائے، اور دونوں کو چرواہے کے سپرد کر دیا۔ جب ایک مدت کے بعد میں سفر سے لوٹا تو میں نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ تیری بیوی تو مر گئی اور تیرا لڑکا نامعلوم کہاں بھاگ گیا۔ میں نہایت غمگین اور آبدیدہ رہنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بڑی عید آئی۔ میں نے اپنے چرواہے کو بلا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ ایک موٹی تازی گائے لائے۔ وہ ایک موٹی تازی گائے لے آیا، اور وہ گائے وہی لونڈی تھی جس پر اس ہرنی نے جادو ٹونا کیا تھا۔ جب میں قربانی کرنے کے لیے آمادہ ہوا اور چھری ہاتھ میں لی کہ اس کو ذبح کروں تو وہ چلانے اور شور مچانے لگی۔ مجھے تعجب ہوا اور اس پر ترس آیا، اور میں نے ہاتھ روک لیا اور چرواہے سے کہا کہ دوسری گائے لا۔ اس پر میری چچیری بہن چلا اٹھی کہ نہیں، اسی کو ذبح کر، اس سے اچھی اور موٹی تازی ہمارے پاس کوئی اور گائے نہیں ہے۔ میں دوبارہ اسے ذبح کرنے کے لیے اٹھا، لیکن وہ پھر چلانے لگی۔ میں نے چرواہے سے کہا کہ لے، تو اس کو ذبح کر اور اس کی کھال کھینچ۔ اس نے ذبح کیا اور اس کی کھال کھینچی، لیکن سوائے کھال اور ہڈیوں کے نہ تو اس میں گوشت نکلا اور نہ چربی۔ اسے ذبح کر کے میں نہایت پچھتایا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا تھا۔ میں نے وہ گائے اسی چرواہے کے حوالے کر دی اور اس سے کہا کہ اچھا ایک موٹا تازہ بچھڑا لا۔ وہ میرے لڑکے کو لے آیا۔ جب بچھڑے نے مجھے دیکھا تو وہ رسی توڑا کر میرے پاس آ گیا اور میرے سامنے زمین پر لوٹنے اور چلانے اور رونے لگا۔ مجھے ترس آ گیا اور میں نے چرواہے سے کہا کہ کوئی اور گائے لا اور اس کو چھوڑ دے۔ یہ سنتے ہی یہ ہرنی جو میری چچیری بہن ہے میرے اوپر چلا کر دوڑی اور کہنے لگی کہ تجھے اس بچھڑے کو ذبح کرنا ہوگا۔ آج کا دن مبارک دن ہے جس میں صرف عمدہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچھڑوں میں سے نہ تو کوئی اس سے زیادہ موٹا تازہ ہے اور نہ خوبصورت۔ میں نے کہا کہ دیکھ، اس گائے میں کیا نکلا جس کو میں نے تیرے کہنے پر ذبح کیا تھا۔ ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا اور ذبح کر کے الٹا پچھتانا پڑا۔ اب میں تیری بات ہرگز نہ مانوں گا اور میں بچھڑے کو ذبح نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، آج سے مبارک دن میں تجھے اسی کو ذبح کرنا پڑے گا، اور اگر تو نے ذبح نہ کیا تو آج سے نہ تو میرا شوہر ہے اور نہ میں تیری بیوی۔ جب میں نے اس سے اس طرح کی سخت بات سنی اور اس کے دل کی خبر مجھے نہ تھی تو میں ہاتھ میں چھری لے کر بچھڑے کی طرف بڑھا۔ جب شہزاد یہاں تک بیان کر چکی تو اس کو صبح ہوتی نظر آئی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ بہن نے کہا کہ تیری کہانی کیسی اچھی اور عمدہ اور مزیدار اور میٹھی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر بادشاہ سلامت نے مجھے زندہ چھوڑا تو کل کی کہانی اس سے بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم، جب تک میں باقی کہانی نہ سن لوں گا ہرگز قتل نہ کروں گا۔ پھر ان دونوں نے وہ باقی رات ہم آغوش ہو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ دربار میں آیا اور وزیر بغل میں کفن دبائے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے احکام جاری کیے اور کسی کا تقرر کیا اور کسی کو برخاست کیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، مگر وزیر کو سخت تعجب ہوا۔ اب دربار برخاست ہوا اور شہریار بادشاہ اپنے محل میں داخل ہوا۔